تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ۔ آج کی رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، اسلام کے اندر اس رات کی کیا حیثیت ہے؟ صحیح روایت امام ترمذی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر 738 ہے، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب نصف شعبان گزر جائے پھر روزہ نہ رکھو۔ صحیح روایت ہے۔ اس رات کی دلیل میں قرآن کی آیت بیان کی جاتی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ یہ اس بابرکت رات کو اس آیت سے شب برات لیا جاتا ہے۔ شب یہ فارسی کا لفظ ہے، برات یہ عربی کا لفظ ہے۔ اگر یہ رات اسلام میں ہوتی تو پورے کا پورا نام ہی اس رات کا عربی میں ہوتا، فارسی اور عربی دونوں مکس نہ ہوتے۔ لیلۃ القدر، لیلۃ البرات ہوتا، برات کا مطلب ہوتا ہے عربی میں لا تعلقی، بیزاری۔ شب برات اس رات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا مطلب نام کا مطلب ہی لا تعلقی، اس رات کے ساتھ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اب قرآن کے اندر اس کی وضاحت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وہ لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں نہیں ہے۔ جن کی یہ دلیل ہے، اس قرآن کی آیت سورۃ طوفان کی آیت ہے، یہ ان کی دلیل یہ شب برات کے لیے نہیں بنتا، کیونکہ شب قدر لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، وہ لیلۃ القدر رمضان میں، اس کی وضاحت بھی قرآن ہی کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات کا قیام اور دن کا روزہ رکھنا، یہ شب برات ہے۔ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 388۔ کسی بھی کتاب میں روایت کا آنا وہ حجت نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس روایت کی صحت کیا ہے وہ حجت ہوا کرتا۔ اس کو بیان کرنے والوں کا زندگی کا معاملہ کیا تھا، کیا بیان کرنے والا جس سے بیان کرتا ہے اس سے سنا بھی ہے کہ نہیں سنا، کیا جو بیان کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں سچا بھی تھا کہ نہیں تھا۔ یہ پوری تحقیق وضاحت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ قابل حجت ہے کہ نہیں۔ اسی طرح یہ روایت ابن ماجہ کی 1388 نمبر، امام البانی رحمہ اللہ اسے ضعیف جدا کہتے ہیں، یہ
بہت زیادہ ضعیف، کمزور، بلکہ او موضوع، بلکہ وہ تو کہتے ہیں یہ موضوع روایت ہے، خود بنائی گئی، خود ثابت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے وقت اس روایت کے اندر راوی اور انقطاع دونوں موجود۔ جب انقطاع آ جائے، جس سے بیان کرتا ہے اس کا زمانہ اس نے پائے گی، لیکن وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا، اس کا مطلب وہ بیان کرتے وقت ڈنڈی مارتا۔ جب اس طرح کی بات آئے گی تو پھر وہ روایت قابل حجت نہیں ہے۔ مختصر سی وضاحت ساتھ کروں گا میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کر دیا، تو یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اس کے بعد روایت آتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں تھے۔ وہاں کوئی نصف شعبان یا شب برات اس کی کوئی تخصیص نہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امام ترمذی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یہ روایت نمبر تقریباً 739 ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یہ بیان کرنا، ایک صحیح روایت موجود ہے کہ عائشہ صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی باہر کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور بیوی کے گھر چلے گئے۔ میں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بقیع قبرستان میں دعا کر رہے تھے، میں اسی طرح واپس آ۔ یہ جو روایت ہے نا نصف شعبان کے متعلق، یہ خاص نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کا معمول ہوا کرتا تھا بقیع میں جانے کا۔ جس روایت کے اندر یہ امام ترمذی نقل کرتے نصف شعبان کی لفظ کے ساتھ 739، یہ روایت راویوں کے اعتبار سے مضبوط نہیں، کمزور ہے، ضعیف ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے ترمذی شریف میں نقل کرتے۔ اس کے بعد پھر اس رات کی فضیلت میں ایک اور بیان کی جاتی ہے، ان اللہ لا ينطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر جميع خلقه الا لمشرك او مشاع۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1390۔ اللہ رب العزت نصف شعبان کو آسمان دنیا میں آتے ہیں، آگے اعلان کرتے ہیں کوئی ہے کہ معافی مانگنے والا، اس سے معافی مانگ لے میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ رب العزت سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے لمشرکین اور مشاہد، جو شرک کرنے والا اسے معاف نہیں کرتا، جو دشمنی رکھنے والا ہے اسے معاف نہیں کرتا۔ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا، ساتھ حکم بھی لگا دیا۔ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے ابن لہیہ، محدثین کے نزدیک یہ ضعیف راوی، جس سند کے اندر یہ راوی موجود ہوتا ہے اس سند کو محدثین قبول نہیں کرتے۔ اس راوی کے ہونے کی وجہ سے محدثین نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا، اس پہ ضعیف کا حکم لگا دیا کہ یہ قابل حجت نہیں ہے۔ حدیث صحیح، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا میں آگے اعلان کرتے ہیں تہجد کے وقت، آخری رات کے آخری حصے میں، ادھی رات رحمت رابطی کرے بلند آوازہ منگن والیا کارن کھلا تیرے مولا دا دروازہ۔ وہ ہر رات ہی آتا ہے آسمان دنیا، صحیح روایت۔
آگے اعلان کرتا ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے کہ رزق میں فراخی چاہنے والا، آ جاؤ میں اسے معاف کر دوں، اس کے رزق کو فراخ کر دوں۔ یہ اس رات کے لیے خاص نہیں ہے، اس کے اندر ابن لہیہ راوی ہے جس کی بنا پر اس روایت کو حجت قرار نہیں دیا جاتا۔ اسی نسبت سے ایک اور ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آتے ہیں نصف شعبان کو، آگے اعلان کرتے ہیں کہ جس کے گناہ بکریوں کے بقدر بالوں کے بقدر ہوں گے، میں ان کے بھی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس راوی کے اندر انقطاع ہے، ایک راوی جب بیان کرتا ہے وہ دوسرے راوی کا زمانہ پاتے ہی نہیں، لیکن وہ اس کا نام لے لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں انقطاع ہونے کی وجہ سے یہ روایت بھی اس اعتبار سے ضعیف ہے۔ اس رات کیا روحیں واپس آتی ہیں؟ ہم کیونکہ جو کھانے پکاتے ہیں رنگ برنگے، وہ اس لیے پکاتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں اس رات ملنے کے لیے۔ پہلے بڑی مشکل جان لڑا کے گئے ہوئے اور دیکھ کر اللہ رب العزت فرمایا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ روحیں آتی ہیں ملنے کے لیے، قرآن ہے سورہ مومنون، خبردار انہا کلمۃ هو قائلها، یہ جو باتیں ہیں نا یہ اپنے کہنے کی باتیں ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ جو روحیں چلی گئی نا یہ عالم برزخ میں چلی گئی، اب اس وقت تک واپس نہیں آئیں گی جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کے لیے یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گی۔ جب سور پھونکا جائے گا لوگ اٹھیں گے قبروں سے تو پھر اللہ رب العزت یہ روحوں کو واپس دے گا، اس سے پہلے واپس نہیں آئے گی۔ قرآن کہتا ہے تقدیریں لکھی جاتی ہیں، موت و حیات اس رات لکھا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان، بلکہ قرآن خود کہتا ہے کہ ہم جب انسان کو پیدا کرتے ہیں نا اس کی ہر چیز کو اس سے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیتے ہیں، اس کی موت کتنی ہے، اس کی زندگی، اس کا رزق، اس کی تقدیر بری ہے یا اچھی ہے، کیا ہے، سارا کچھ ہم اس کی پہلے۔ جب فرشتہ آتا ہے، بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے نا، اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے کہ اس میں روح پھونک دی جائے، اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتا ہے، اس کی ہر چیز ڈیٹیل اس کی زندگی کی لکھ دیتا ہے۔ اس لیے یہ موت حیات کا بدلنا یا پتوں کا گرنا یا تقدیریں بدلنا، یہ اس کے متعلق کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ ہر رات ہی جاگنی چاہیے، ہر رات ہی عبادت کرنی چاہیے۔ ہاں جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا لیلۃ القدر، آپ نے اسلام نے خود فرمایا، اپنے گھر والے کو بٹھایا، خود بھی اٹھے کہ اپنے یہ جو ہے نا کمر بند ان کو کس لو ذرا، لیلۃ القدر کی رات آنے والی ہے، رات عبادت میں گزار دی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان راتوں کو روٹین بنائیں اور ہر رات کو جاگ کے گزاریں، ہر رات میں عبادت کریں۔ جن کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے ان سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہم اپنی طرف سے ایک چیز کو خاص کریں، اللہ اس کو پسند ہی نہ کرے، وہ ہمارے عمل لکھنے کے بجائے، نیکیاں لکھنے کے بجائے وہ ہمارے گناہ لکھے جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔